اکتوبر 14 2015 روز کی طرح پوری دنیا کے لیے یہ ایک عام سا دن تھا، لیکن اس دن ایران کچھ ایسا کرنے جا رہا تھا جو پورے ورلڈ پاور کے لیے، خاص طور پر ایران کے دشمن امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تھا۔ جی ہاں، ایران نے اس راز سے پردہ اٹھایا جس کو دنیا جانتی ہی نہیں تھی اور جان بھی نہیں سکتی تھی اگر اس دن ایران یہ ویڈیو دنیا کے سامنے نہ رکھتا۔ معاملہ کچھ ایسا ہوا کہ اس دن ایران کے نیوز چینلز نے ایک ایسی ویڈیو چلانا شروع کر دی جس میں ایران زیر زمین بنائے گئے بنکرز اور بیلسٹک میزائل دکھا رہا ہے، جس کے پیچھے ایران بہت بڑی گیم کھیلنے والا تھا۔ حالانکہ اس نے تو جولائی 2015 میں امریکہ اور ورلڈ پاور کے ساتھ ایک نیوکلیئر ڈیل سائن کی تھی، تو اس طرح ویڈیو ڈال کر ایران دنیا کو کیا دکھانا چاہتا تھا؟ اصل میں جب ایران نیوکلیئر ڈیل پر سائن کر رہا تھا جس میں اس نے صرف نیوکلیئر انریچمنٹ کو لمیٹڈ کرنا تھا، لیکن اس کے بعد دنیا یہ سمجھنے لگی کہ ایران اب کمزور ہو گیا ہے اور پھر ایران کو ایک ایسا قدم اٹھانا تھا جس سے وہ اپنے دشمنوں کو خاموش کر سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ ایران کی زمینوں کے نیچے چھپے ایسے رازوں کے بارے میں جانیں گے جن کو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ ناظرین، یہ ہے ایران کے انڈر گراؤنڈ بنکرز کی دنیا، جہاں پر اس نے دنیا کی تاریخ کے سب سے زیادہ میزائل چھپا کر رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ایسے ایڈوانس ویپنز رکھے گئے ہیں جن کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا سوائے ایران کی ملٹری کے۔ ان بنکرز کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آج تک اس کی ایگزیکٹ لوکیشن سیٹلائٹ کے ذریعے بھی پتہ نہیں لگائی جا سکی، یہاں تک کہ امریکہ کی سب سے پاورفل CIA یا پھر اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد۔ ایران کا کہنا ہے کہ ہمارا مقصد دنیا کو یہ بتانا ہے کہ نیوکلیئر ڈیل کے باوجود ہم خود کو ڈیفینڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات کہ آج تک ایران نے جتنے بھی میزائل اسرائیل پر داغے ہیں وہ ان بنکرز میں سے لانچ کرتا تھا، کیونکہ یہ بنکر حیران کن طور پر ایران کی زمین سے 1640 فیٹ نیچے ہیں۔ یعنی اگر اسلام آباد کے بلو ایریا کی 4 بلڈنگز کو سیدھ میں کھڑا کیا جائے تب جا کر اتنی گہرائی بنتی ہے، یا پھر 1.5 آئیفل ٹاور کے برابر اور آدھے برج خلیفہ جتنی گہرائی۔ اگر سیکوینس وائز دیکھا جائے تو زمین سے 50 میٹر تک عام طور پر بلڈنگ کی بیسمنٹ بنتی ہے، جہاں پر عام لوگوں کو جاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ اس کے علاوہ 50 سے 100 میٹر کی گہرائی تک میٹرو اسٹیشن اور ریسرچ لیب ہوتی ہیں، اور اس رینج سے ایران کے بنکرز بھی شروع ہوتے ہیں۔ 100 سے 300 میٹر کی گہرائی تک زیادہ تر آئل گیس سٹوریج، بایو لیبز یا پھر ملٹری ہارڈ کمانڈ سینٹر بنائے جاتے ہیں، جو ایک بالکل سیکیور جگہ ہے۔ اور اس کے بعد 300 سے 500 میٹر تک کی گہرائی وہ گہرائی ہے جہاں پر نیوکلیئر ویپنز کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اتنی گہرائی میں زیادہ تر گولڈ، ڈائمنڈ اور کوئلے کی مائننگ بھی ہوتی ہے، اور آپ اس بات پر یقین نہیں کریں گے کہ اس گہرائی میں جا کر ایران نے اپنے بنکرز بنائے ہوئے ہیں۔ اس چیز سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بنکرز کتنے سیف ہیں۔ اتنی گہرائی میں بنکرز بنانے کے چند مقصد ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایران عراق وار میں ایران کے میزائل سسٹم بہت زیادہ ٹارگٹ ہو رہے تھے، کیونکہ اس ٹائم پہ تمام میزائل انڈر گراؤنڈ نہیں بلکہ گراؤنڈ پر تھے۔ دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایران کی لڑائی سپر پاور امریکہ کے ساتھ تھی، اور اس کو معلوم تھا کہ وہ اپنے فائٹر جیٹ سے ایران کی میزائل سائٹس پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، جس کے بعد اپنے میزائل کو سیکیور بنانے کے لیے ایران کے پاس ایک ہی آپشن تھا کہ وہ اپنے میزائل کو انڈر گراؤنڈ بنکرز میں چھپا دے۔ اور اس جنگ کے بعد ایران نے اپنا زیادہ فوکس بنکرز پر دیا۔ اس ٹائم پر ایران کو پہلے تو ان بنکرز کی کنسٹرکشن کے لیے ایک مضبوط جگہ درکار تھی۔ جی ہاں، جہاں پر سب کا دھیان جاتا ہے، پہاڑ، جس کے لیے ایران کی گورنمنٹ نے زاگروس اور البورز جیسے پہاڑوں کے اندر بنکرز بنانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ قدرتی طور پر ایران کے یہ پہاڑ اس جگہ پر ہیں جس سے آگے ایران کے دشمن ہیں۔ زاگروس کا یہ والا علاقہ جو پرشین گلف کے قریب ہے اس کو کوسٹل ماؤنٹین بھی کہا جاتا ہے، جہاں پر آج بھی ایران نے اینٹی شپ میزائل سسٹم چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ پر اس وقت ایران کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان بنکرز کو امریکہ اور اسرائیل سے چھپ کر کیسے بنائیں، کیونکہ یہ سب کچھ اکیلے کرنا ایران کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کے لیے ہیوی ڈرلنگ مشین اور لارج اسکیل ٹنل بورنگ مشین درکار تھی۔ اتنے مضبوط ترین پتھر کے پہاڑوں کو توڑنے کے لیے ہیوی اکوپمنٹ چاہیے تھے، جس کو ایران نے نارتھ کوریا اور چائنا سے ایک تھرڈ کنٹری کے ذریعے امپورٹ کیا اور کام شروع کر دیا گیا۔ اس کام میں مختلف کمپنیاں انوالو تھیں، جیسا کہ خاتم الانبیاء جو لیبرز کو کنٹرول کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ لبنان، سیریا وغیرہ کی کمپنی بھی شامل تھی، جس کی سینٹرل کمانڈ ایران کی کمپنی IRGC اسلامک ریولوشنری گارڈ کورپس کے انڈر کنٹرول تھا، جس کا کمانڈر تھا حسین سلامی، جس کی اسرائیلی ایئر فورس نے اسیسینیشن کر دی تھی۔ یہ ایک ایسا پروجیکٹ تھا جس کو ایران نے پورا کرنے میں 20 سال لگا دیے، اور یہی ایران کی بیک بون بھی ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب 13 جون 2025 کو اسرائیل نے اپنی ایئر فورس کے ذریعے ایران پر حملہ کیا تو اس وقت اگر ایران کے میزائل انڈر گراؤنڈ بنکرز میں نہ ہوتے تو وہ اسرائیل کو اس طرح ریٹیلیٹ نہ کر پاتا۔ خیر، اس وقت ان پروجیکٹس کو پورا کرنے کے لیے نارتھ کوریا، چائنا اور رشیا نے ایران کی کھل کے مدد کی۔
نارتھ کوریا ایران کو انڈر گراؤنڈ میزائل ٹیکنالوجی پرووائڈ کر رہا تھا اور چائنا انڈائریکٹلی ایران کو انڈر گراؤنڈ ٹنل اکوپمنٹ سپلائی کر رہا تھا۔ بظاہر تو چائنا نے ایران کو یہ اکوپمنٹ مائننگ کے لیے دیے تھے، لیکن اصل میں یہ انڈر گراؤنڈ ٹنل کے لیے کام کر رہا تھا۔ اس کام کو سیکرٹلی انجام دینا ایران کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، جس کے لیے تمام لیبرز کو ایک اسپیشل کوڈ دیا گیا جس کے ذریعے وہ اندر جاتے تھے۔ اس کے علاوہ کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ڈرلنگ کے ٹائم پر زیادہ تر آواز تو پہاڑوں کے اندر ہی ایبزارب ہو جاتی تھی، لیکن باقی ساؤنڈ کو کور کرنے کے لیے ہیوی جنریٹر چلائے جاتے تھے اور پہاڑوں کے باہر ارد گرد نارمل ایکٹیویٹی رکھی جاتی تاکہ سیٹلائٹ بھی کروشل ایکٹیویٹی کو ڈیٹیکٹ نہ کر سکے، کیونکہ ہر 12 گھنٹے بعد لیبر فورس کی شفٹنگ ہوتی تھی جن کو ایک ٹرک کے ذریعے اندر لے جایا اور باہر لایا جاتا تھا۔ ان موومنٹ کو نارمل رکھنے کے لیے وہاں پر مختلف قسم کی ٹرک موومنٹ کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ پہاڑوں کی انٹرنس کو ایک نیچرل فارمیٹ کے ذریعے ڈیزائن کیا گیا جس سے سیٹلائٹ کو بھی ڈھونڈنے میں بہت مشکل ہوتی تھی۔ ڈرلنگ کے بعد بنکرز کو سیکیور بنانے کے لیے اس کے ارد گرد ہیوی کنکریٹ کی دیوار بنائی گئی جس کی موٹائی 2 سے 3 میٹر بتائی جاتی ہے۔ دن گزرتے گئے کام ہوتا گیا اور کرتے کراتے ایک لمبے ٹائم کے بعد ایران کا یہ پروجیکٹ آخر 2010 کو کمپلیٹ ہوا، جس کے بعد یہ بنکر اب اتنے سیف ہو گئے ہیں کہ امریکہ اس کی لوکیشن کا اگر پتہ بھی لگا لے اور اپنا سب سے پاورفل بنکر بسٹر بام جس کا ویٹ 13,000 kg ہے پھینک دے، ان بنکرز کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ یہ بم صرف 60 میٹر زمین کی گہرائی میں جا کر بنکر کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس سے زیادہ اس کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے، یعنی کہاں 500 میٹر اور کہاں 60 میٹر۔ مطلب امریکہ چاہ کر بھی ایران کے بنکرز کو تباہ نہیں کر سکتا، جس کا حل صرف یہی ہے کہ امریکہ اپنے نیوکلیئر ہتھیار کو استعمال کرے، جس سے بہت سی ریڈ لائن کو کراس کر کے جانا پڑے اور وہ بھی ایران کے بنکرز کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ مگر یہ قدم اٹھانا اتنا آسان بھی نہیں ہے، کیونکہ کوئی ملک بھی ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے سے کتراتا ہے۔ ناظرین، ابھی تک آپ نے یہ جانا ہے کہ ایران کے بنکرز کتنے گہرے ہیں اور ہر قسم کے حملے سے محفوظ ہیں، اور اب آپ جانیں گے کہ ان بنکرز میں آخر چھپا کیا ہے۔ یہ بنکرز اصل میں ایران کی اس جگہ اسٹریٹ آف ہارموز سے لے کر یہاں تک پھیلے ہوئے ہیں، جن کی ایگزیکٹ لوکیشن یا پھر یہ اندر سے کتنے بڑے ہیں اس کا کسی کو معلوم نہیں، مگر چند ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ ایران کے بنکرز کئی کلومیٹر لمبے ہیں، جن میں شہاب، سجل، عماد اور خرم شہر جیسے میزائل موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ بنکرز میں ریڈی ٹو لانچ میزائل سسٹم بھی موجود ہے، یعنی کبھی بھی کسی بھی ٹائم پہ وہ میزائل ایک کلک کی دوری پر ہوتا ہے۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، ایران بنکرز میں ہی اپنے نئے میزائل بناتا ہے اور وہیں پر ٹیسٹ بھی کرتا ہے، یعنی ایران نے اندر ہی اندر میزائل کا پورا سٹی ہی بنا لیا ہے۔ ایران کے جنرل نے ایک دفعہ کہا کہ ہماری زمینوں میں اتنے میزائل سٹی ہیں کہ ہر ویکنڈ پر ایک شہر کی رونمائی کی جائے تو ہمیں 2 سال سے زیادہ ٹائم لگ جائے۔ ایک اندازے کے مطابق ایران کے پاس 3,000 سے زیادہ بیلسٹک میزائل موجود ہیں، جن میں آدھے سے زیادہ ان بنکرز میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان بنکرز میں ڈرون سٹوریج بھی ہے، جس میں زیادہ تر چائنیز ٹیکنالوجی والے ڈرون ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی ایران اپنا زیادہ تر کام انڈر گراؤنڈ بیس میں ہی کرتا ہے۔ ناظرین، جب ایران نے نیوکلیئر ڈیل کے چند ماہ بعد ایک انڈر گراؤنڈ بنکر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈالی تو اس وقت دنیا کو یہ ریئلائز ہوا کہ ایران کیا چیز ہے۔ اصل میں اس ڈیل کے باوجود امریکہ ایران کو تھریٹ کر رہا تھا، جس کے جواب میں ایران نے 25 سال سے چھپے راز کو دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ اس ویڈیو کے بعد ایران رکا نہیں، بلکہ آنے والے سالوں میں مختلف قسم کی انڈر گراؤنڈ بیسز کی ویڈیو ریلیز کرتا رہا، جس میں کبھی ایران کی آرمی دکھائی جاتی ہے، کبھی میزائل، کبھی ڈرون تو کبھی میزائل لانچر ٹرک دکھائے جاتے ہیں۔ اور لاسٹ ویڈیو جو ایران نے ریلیز کی وہ جولائی 2025 کی تھی، جس میں وہ انڈر گراؤنڈ میزائل لانچر دکھا رہا تھا۔ مطلب کہ ایران اپنی ایمرجنگ آرم فورسز کی ویڈیوز بنا کر اپنے دشمنوں کو منہ چڑھا رہا ہے۔ 2023 تک ایران نے پہاڑوں میں چھپے اپنے بنکرز کو اور اپ گریڈ کر دیا ہے تاکہ بنکر بسٹر بام کو زیادہ ریزسٹ کر سکے، اور اسی سال جنوری 2025 تک ایران نے اپنے ٹنلز کو اور بڑا کر دیا ہے تاکہ ایک ٹائم پر زیادہ میزائل آ جا سکیں۔ مارچ 2025 تک ایران نے اپنا ایک اور انڈر گراؤنڈ سٹی ریویل کیا، اور اس سال کے مڈ تک ایران نے ان ٹنلز کو الیکٹرانک وارفار شیلٹر میں تبدیل کر دیا تاکہ ریڈار اور سیٹلائٹ ڈیٹیکشن نہ ہو سکے۔ اور آنے والے دنوں میں ایران ان بنکرز میں کلائمیٹ کنٹرول ٹیکنالوجی بھی لانچ کر رہا ہے، جس سے میزائل کی لانچنگ گھنٹوں سے منٹوں میں تبدیل ہو جائے گی، جس کے بعد ایران کا دفاعی نظام مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کو ایران کا کون سا میزائل سب سے زیادہ چونکا دینے والا لگا، مجھے کامنٹ سیشن میں ضرور بتائیے، اور آخر میں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔